السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کو سزا دی جانے والی کیس کا فراڈ پکڑا گیا، ہائی کورٹ نے القادری ٹرسٹ کے کیس کو اڑا کے رکھ دیا۔ چلیے ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے۔ نہیں ہوتے، یہ آپ سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جج ایک فیصلے کا ریفرنس دے اپنے فیصلے میں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے ایک حصے کا دے اور دوسرا حصہ چھوڑ دے۔ یہ فراڈ اس فیصلے کے اندر کیا گیا ہے۔ رانا صاحب نے جو فیصلہ لکھا اس میں یہ کام کیا گیا ہے۔ اب وہ پورے فیصلہ اگر تو آپ نے ریفرنس اس کا دینا تو پورے فیصلے کا دینا ہے، اور وہ پورا فیصلہ جو بتا رہا ہے اس میں سے چیزیں چھپائی گئی ہیں جس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہونا تھا۔ اب وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی ہائی کورٹ کے اندر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسرا، جو بہت سارے جرنلسٹ ہیں یا وکلا ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 2 نئے ججز لائے گئے ہیں وہ اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے کیسز کو مینج کیا جا سکے۔ اب عمران خان صاحب کے کیس کو اگر آتے ہی ان میں سے کسی جج کو دیا جاتا ہے، ایک نئے جج کو دیا جاتا ہے، تو اتنا ہائی پروفائل کیس، ایک سابق وزیر اعظم کا کیس، یہ اس جج کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے اندر معاملہ تو اب بہت کلیئر ہو گیا ہے، یہ ٹکنا تو ہے نہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے، جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں اکٹھی عمران خان صاحب دائر کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی اپیل جائے گی، ایک آدھے دن میں چلی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ۔ اپیل کے ساتھ ضمانت کی درخواست بھی دائر ہوگی۔ یہ 2 چیزیں جانی ہیں، ساتھ اپیل جانی ہے، ساتھ ضمانت کی درخواست جانی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ 1 سے 1.5 ماہ سے زیادہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ پینڈ نہیں ہو سکتی۔ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو اس میں ڈیفینیٹلی ضمانت مل جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ضمانت نہ ملے۔ اب جناب، یہ جو معاملہ ہے یہ شروع ہوا تھا اس وقت جب ملک ریاض کی فیملی نے خریدا تھا 1 ہائیڈ پارک۔ یہ آئی نا کہانی، اس کے بارے میں لگا ہوا تھا کہ یہ ہوا کیسے تھا۔ تو ناظرین، ہوا یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب کو وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب نے بلوایا تھا، بلوا کے ان سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں ملک ریاض صاحب کو کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مشکل میں ہے، لہٰذا وہ جو 1 ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ہے وہ آپ خرید لیں برطانیہ میں۔ اور پھر حسن نواز نے 2 نمبری کرتے ہوئے وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچی ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے کی کمپنی کو، اور یہ ایک دھوکہ دیا گیا تھا۔ یعنی جو 9 ارب کی پراپرٹی تھی اس کو 18 ارب میں بیچا، لگ بھگ اس وقت اس کی 20 ملین پاؤنڈ کی ورتھ تھی، اور اس کو 45 ملین پاؤنڈز کے اندر بیچا گیا تھا ملک ریاض کے بیٹے کی کمپنی کو، اور اضافی پیسے وصول کیے تھے۔ یہ وہی حسن نواز ہے جو اس وقت برطانیہ سے نکل لیا دیوالیہ ہونے کے بعد۔ یعنی اس نے سارا پیسہ اکٹھا کیا، 1 ہائیڈ پارک کو بھی بیچا، اپنی ساری کمپنیوں کو دیوالیہ ثابت کیا، اور اربوں روپیہ لے کر یہ برطانیہ سے نکل لیا۔ اور دوسری طرف جو ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے وہاں پہ جو ہے اکاؤنٹ فریز ہو گئے، ان کے اکاؤنٹ فریز ہوئے۔ پھر انہوں نے جو معاہدہ کیا ان کے ساتھ، خفیہ معاہدہ کیا NCA کے ساتھ کہ جی ہم پیسہ لے جاتے ہیں پاکستان میں واپس، اور جب انہیں پتا چلا کہ جی پیسہ پاکستان میں واپس جانا کہاں پہ، سپریم کورٹ میں جائے گا، جی وہاں پہ ہم نے جرمانہ ادا کرنا ہے، تو وہ جرمانے کی مد میں آ گیا۔ میرے 2-3 سوالات ہیں یہاں پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض کو تو 460 ارب کا جرمانہ کر دیا، اور جرمانہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سندھ سے انہوں نے زمین کم قیمت میں لی، تو سندھ کی گورنمنٹ کے خلاف کیا کارروائی کی تھی عدالت نے؟ آصف علی زرداری ہے نا، یا مراد علی شاہ، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ ملک ریاض کو تو جرمانہ ہو گیا، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ جنہوں نے اونے پونے یا جنہوں نے نقصان کیا سرکار کا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک آج صدر اور ایک وزیر اعلیٰ ہے۔ دوسرا، 1 ہائیڈ پارک، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، نواز شریف یا اس کے بیٹے سے کسی نے سوال پوچھا یا وہاں کوئی کارروائی ہوئی؟ اور تیسری بات یہ ہے، یہ تو المشرق بینک ہے، انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے آ کے، ڈائریکٹ وہاں جو ان کا CEO ہے اس نے آ کر بتا دیا تھا کہ جناب یہ پیسے ملک فیملی کے ہیں، وہ خود اپنی مرضی سے پاکستان میں لا کے اپنا جرمانہ پے کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے آ کر بتا دیا تھا، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف انہوں نے، کیونکہ یہ پیسہ بہت زیادہ بلک میں آنا تھا، تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے اندر اپنا جو ہے وہ لیگیلٹی کے لیے اس پہ کیبنٹ کی اپروول لینی پڑی، اور وہ اپروول عمران خان صاحب کے گلے میں پھنسا دی ہے۔ اور کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے، یہ کیس اڑ جائے گا۔ یہ